آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ جاری ہے، پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 21 نشستوں پر انتخابی دنگل سج چکا ہے۔ نعیم اصغر مظفر آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں اور صورتحال جان لیتے ہیں۔ نعیم اصغر، بتائیے گا کہ کیا صورتحال آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا جوش و خروش کیسا دیکھ رہے ہیں، گہما گہمی کیسی ہے، بنیادی طور پر سیکیورٹی کے معاملات کیسے ہیں؟ جی بالکل آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ہم موجود ہیں اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا جو الیکشن ہے، انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے، اس کے لیے ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے۔ مظفر آباد کے ساتھ ساتھ جو 12 نشستیں، مظفر آباد کی 9 نشستیں ہیں مظفر آباد ڈویژن کی، اور 12 نشستیں جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں، ان کے نشستوں پر بھی الیکشن آج ہو رہا ہے، پولنگ آج ہو رہی ہے۔ تو اس وقت پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف رضا میر صاحب، جو کہ ایکسپریس نیوز کے نمائندے ہیں مظفر آباد میں، اور سیاست کے حوالے سے، یہاں کے علاقے کے حوالے سے وہ اچھی جان پہچان ہے، ان کا تجربہ بھی ہے۔ آصف صاحب سے پوچھتے ہیں، آصف بھائی یہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے، پولنگ تو شروع ہو چکی ہے، کیسا رش نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے آج اتوار کا دن ہے اور گزشتہ شب شدید بارش ہوئی ہے، ساون ٹوٹ کے برسا ہے، تو مظفر آباد میں آہستہ آہستہ لوگ اٹھتے ہیں، ابھی ناشتہ کرتے ہیں، ناشتے کے بعد جو ہے وہ ان کا رخ پولنگ اسٹیشن کی طرف ہوتا ہے۔ یہاں پہ چونکہ سیاسی گہما گہمی، سیاسی آپ یہ کہیں سوجھ بوجھ بصیرت بہت زیادہ ہے، لوگوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس سیاست کے ساتھ کنیکشن ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں ہمارے عقب میں جو خواتین کا جو پولنگ بوتھ ہے، بچے آ رہے ہیں، بزرگ آ رہے ہیں، بڑی گہما گہمی ہے۔ کیپٹل کی سیٹ ہے LA-29، اور جس پولنگ سٹیشن پر ہم موجود ہیں یہاں پہ 1776 ووٹ جو ہے نا ووٹرز ہیں، 2 پولنگ بوتھ مردوں کے لیے اس جانب اور خواتین کے لیے ہمارے عقب میں موجود ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ نشست ہے۔ اور اسی طرح ابھی ہمیں کچھ جگہوں سے اطلاعات ملی ہیں، جس طرح لچراٹ کا حلقہ ہے، کٹلا ہے، اور باقی جگہوں پہ رستوں کی بندش کی وجہ سے گزشتہ شب کچھ جگہوں پہ لینڈ سلائڈنگ کی بھی اطلاعات ہیں کہ پولنگ میٹیریل عملہ نہیں پہنچ سکا، اور الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید ٹائم بھی آخری وقت میں بڑھا دیا جائے۔ تو بڑی گہما گہمی ہے، لوگوں کا بڑا جوش و جذبہ، اور جو میرپور ڈویژن کے جو نتائج ہیں وہ سیاسی ماہرین کا جو امور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہاں پہ اثرات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میرپور ڈویژن کے جو انتخابات کے نتائج ہیں وہ اس الیکشن پہ اثرات ڈال سکتے ہیں؟ بالکل ڈال سکتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح یہاں پہ پیپلز پارٹی کے کچھ امیدوار ایسے تھے جو آگے جا رہے تھے جب سے یہ میرپور ڈویژن کا الیکشن نہیں ہوا تھا، لیکن جو ہی میرپور سے ایک نفسیاتی برتری حاصل ہوئی نون لیگ کو، تو اس کے بعد کمپٹیشن جو ہے نا بالکل ایکول لیول کا آ گیا ہے، اور ایک نفسیاتی برتری آپ خود سمجھتے ہیں، وفاق میں حکومت بھی ہے، اور اس سے پہلے یہی تاثر ہے کہ جو وہاں پہ حکومت ہوگی لامالا، چونکہ بجٹ اور دیگر تمام چیزیں ہمارے اپنے جو ہے نا پیارے پاکستان کے ساتھ جڑی ہیں، تو وہ ایک تاثر ہے جس کی وجہ سے۔ لیکن پیپلز پارٹی بہت اچھا مقابلہ کر رہی ہے، بلاول بھٹو نے پریس کانفرنسز بھی کی، نون لیگ نے بھی جلسے کیے، پیپلز پارٹی نے بھی کیا، تو ایک ماحول چارج ہوا ہے، ایک فیل ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اور ریاستی تاریخ میں جو ہمارا 1985 سے آن ورڈ جو سسٹم ہمارا پارلیمانی نظام چل رہا ہے، اس میں پہلی بار مرحلہ وار الیکشن کا یہ تجربہ میں اس کو کہوں گا کیا جا رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ جی بالکل ہے، اور آج مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستوں پر بھی انتخاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پونچھ ڈویژن کی باری ہے، تو یہ تمام تر جو نظام ہے، آپ اس کو ہمارا 53 کا ایوان ہے، 45 ہماری براہ راست سیٹیں ہیں، اور باقی 8 جو ہے وہ آپ کی مخصوص نشستیں ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ کورم مکمل ہوگا، تمام انتخابات ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمارا ایوان مکمل ہوگا اور پھر حکومت سازی ہوگی۔ اس وقت جہاں مظفر آباد میں ہم لوگ موجود ہیں، 3-4 بڑے مقابلے دیکھنے کو آپ کو ملیں گے۔ میرپور میں آپ دیکھیں جیسے سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق، یہ ایک بڑا نتیجہ، بڑا مقابلے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ مظفر آباد ڈویژن کی اگر ہم بات کریں تو سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں، فورسز کی نفری کتنی بلائی گئی؟ جی بالکل، دیکھیں پاک فوج کی زیر نگرانی یہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کی آزاد جموں کشمیر پولیس ہے، آپ کی FC ہے، آپ کی PC ہے، اور نسبتاً یہ پرامن علاقہ ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے وہ پرامن ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور یہاں پہ فی الحال اس طرح کا کوئی خدا نخواستہ واقعہ بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ فی الوقت پیش نہیں آیا، اور ہم اسی متعلق دعا گو کہ خدا کرے کہ آج کا یہ دن، پولنگ کا یہ جو عمل ہے، نئے لوگوں کا جو انتخاب ہے، یہ اچھے انداز میں، پرامن انداز میں، جمہوری انداز میں آگے بڑھے۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں۔ کچھ دیکھیں اگر آپ میرپور کا ڈویژن کا آپ نے وہاں پہ رپورٹنگ کی، وہاں زیادہ تر پولنگ اسٹیشن حساس تھے۔
لیکن یہاں کی نسبت بہت کم ہے. مطلب 2300 میں سے کچھ 1900 سے حساس اور موسٹ سینسیٹیو اور سینسیٹیو 1900 سے زائد تھے. 1250 انتہائی حساس تھے. جی تو آصف یہ بتائیے گا کہ یہاں مظفر آباد کی کیا سچویشن ہے, کتنے حساس ہے, کتنے حساس ترین ہے؟ دیکھیے وہاں کی اگر ہم ریشو کا اندازہ لگائیں جس طرح میرپور ڈویژن میں تھا تو اس کی نسبت بہت کم ہے. یہاں پہ 2 حلقہ انتخاب ایسے ہیں, لشراٹ اور دوسرا حلقہ جو ہے وہ کھاوڑا کا ہے. ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ زیادہ سینسیٹیو ہے. یہ 2 حلقہ انتخاب کو سینسیٹیو قرار دیا گیا الیکشن. جی ابھی اس بارے میں چونکہ جو لاسٹ ٹائم میں جو فگر جاری کیے تھے رات کو اس میں مزید کچھ تبدیلی کی گئی ہے, اضافی فورسز مانگی گئی تھی, کچھ جگہوں پہ ابھی تک وہ نہیں پہنچ سکے. تو ان 2 حلقوں کو جو ہے نا سینسیٹیو قرار دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان 2 حلقوں کے تمام ہی پولنگ اسٹیشن کو موسٹ سینسیٹیو یا سینسیٹیو, چونکہ ان حلقہ انتخاب میں بڑا قریبی مقابلہ ہے مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا. تو یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ آج پولنگ کا عمل کیسے بڑھتا ہے. اور ٹرن آؤٹ ایک بڑا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے جس پہ تمام لوگوں کی نظریں ہیں کہ میرپور میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ نسبتاً ماضی کی نسبت کم رہا تھا. یہاں کیا سچویشن ہوتی ہے؟ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں آصف, جس طرح ہمارے پیچھے سے لوگ بھی جا رہے ہیں, ووٹرز جا رہے ہیں, یہ خواتین ہیں, مرد بھی جا رہے ہیں, اور کچھ معذور لوگ بھی یہاں پہ آئے ہیں, بزرگ لوگ بھی آئے ہیں. تو مجھے ہم لوگ میرپور میں آپ بھی موجود تھے, میں بھی اور اطہر بھی موجود تھے. میرپور میں اتنا ٹرن اوور ہمیں نظر نہیں آیا, ٹرن آؤٹ نظر نہیں آیا جتنا اس وقت ہے. ابھی مطلب پولنگ سٹارٹ ہوئے تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے اور اچھے خاصے ووٹرز یہاں پہ. اچھا, ہم آپ کو اپنے ناظرین کو یہ بریکنگ نیوز دیتے چلیں. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA-27 میں پولنگ کا عمل جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے. یہ ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA-27 کوٹلا ویلی میں, جہاں پہ سردار جاوید ایوب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, محترمہ نورین عارف جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, اور ساتھ سردار تبارک جو اس وقت استحکام پاکستان پارٹی سے وہاں سے حصہ لے رہے تھے. وہاں پہ پولنگ کا میٹیریل, پولنگ کا عملہ نہیں پہنچ سکا. حالات کچھ وہاں پہ ایسے نامساعد تھے جس کی وجہ سے وہاں پہ انتخابی عمل کو ملتوی کرنا پڑا ہے. یہ بریکنگ نیوز ہم آپ کو دے رہے ہیں. آصف رضا میر صاحب مظفر آباد سے نمائندے ایکسپریس نیوز کے, اور وہ ایک خبر بریک کر رہے ہیں, بڑی خبر دے رہے ہیں, اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ LA-27 میں الیکشن پولنگ کے عمل کو مؤخر کر دیا گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہاں پر عملہ نہیں پہنچ سکا. آصف رضا میر سے ایک دفعہ پھر جانتے ہیں. آصف صاحب یہ بتائیے گا یہ کس حلقے کا جو پولنگ ہے وہ ملتوی کی گئی ہے؟ یہ بالکل مظفر آباد سے اگر آپ دریائے نیلم کے دائیں ہاتھ پہ یہ ہمارا وادی کٹلا بڑا خوبصورت علاقہ ہے, مچھیرا نیشنل پارک بھی وہاں پہ واقع ہے. وہاں سے سردار جاوید ایوب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, وہ اس وقت سٹنگ MLA تھے. اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں چونکہ ہماری اسمبلی کی مدت 3 اگست کو آج اور کل میں آج اور 3 کی درمیانی شب کو ختم ہو جائے گی. تو وہاں سے ان کا یہ حلقہ انتخاب ہے. مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی آزاد کشمیر کی پہلی خاتون جنہوں نے براہ راست الیکشن جیتا, محترمہ نورین عارف, وہ اور جو ہے سردار تبارک علی جو استحکام پاکستان پارٹی سے, اور بھی بہت سارے امیدوار ہیں. لیکن یہ 3 امیدوار تھے جن کا وہاں پہ بڑا قریبی مقابلہ تھا, بڑا کلوز کانٹیسٹ تھا. کسی کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل تھا. بہت شکریہ نعیم اسکر, مزید بھی آپ سے اس حوالے سے اپڈیٹ سے چلیں گے. فی الوقت آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سب تک اتنا ہی. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.